بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کمپنی کا بلیک لسٹ کرنا۔ آج ہم جس ٹاپک کا مختصر جائزہ لیں گے وہ کسی پروکیورنگ ایجنسی کا کسی کانٹریکٹر یا بیڈر کو بلیک لسٹ کرنے سے متعلق ہے۔ کانٹریکٹر یا بیڈر کو بلیک لسٹ کرنے سے کانٹریکٹر یا بیڈر کو مستقبل کی بڈنگ میں حصہ لینے سے منع کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کی کاروباری سرگرمیوں میں محرومی کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ اس کمپنی کا تجارتی قتل کے مترادف ہوگا۔ ویسے تو عمومی طور پر اگر کوئی کمپنی بلیک لسٹ ہو جائے تو تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس ادارہ نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہے اور جتنے عرصے کے لیے کیا ہے وہ اس ادارہ میں دوبارہ بڈنگ پروسیس میں پروکیورنگ ایجنسی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی۔ پہلے اس کو کسی دیگر پروکیورنگ ایجنسی کے بڈنگ پروسیس میں شمولیت سے نہیں روکا جا سکتا تھا، اور پبلک پروکیورمنٹ قواعد 2004، اس کے بعد 2009 اور اب ترمیم شدہ قواعد 2014 انسیٹرل ماڈل آف لا کو متعارف کرواتے ہیں۔ اس پہلے کے قاعدہ 19 میں واضح طور پر کسی کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے سے متعلق، اور بعد ازاں قاعدہ 21 جو کہ قواعد 2014 کے تحت میکنزم فار بلیک لسٹنگ کرنا واضح تحریر کرتا ہے، مورخہ 13/1/2014 کو پنجاب حکومت نے یہ قواعد 2014 نئے نوٹیفکیشن نمبر ایڈمن PPRA 10-2/2013 کو فوراً نافذ العمل کیے، اور ان قواعد کے تحت پروکیورنگ ایجنسی مخصوص مدت کے لیے کسی کمپنی یا کانٹریکٹر کو قواعد 21 میں بیان کردہ وجوہات کی بنیاد پر بلیک لسٹ کر سکتی ہے، اور وہ میکنزم اس قواعد کے تحت مرتب کردہ شیڈول میں 21 سب سیکشن 6 قاعدہ کے تحت دیا گیا ہے، جس کے مطابق پروکیورنگ ایجنسی کو جب کسی ذریعے سے کوئی معلومات ملیں تو وہ کانٹریکٹر یا بولی دہندہ کو شو کاز نوٹس جاری کرے گی، جس میں مخصوص اختصار کے ساتھ وجوہات اور الزامات جو کہ کانٹریکٹر یا بیڈر کے خلاف ہوں درج ہوں گے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ مدت تک اس کانٹریکٹر کو کسی بولی دہندہ میں حصہ لینے سے ڈی بار کیا جائے گا لکھا ہونا چاہیے، اور دیگر پروکیورنگ ایجنسیوں میں اس کانٹریکٹر یا بیڈر کی شمولیت سے روکنے کی بابت بھی تحریر ہونا چاہیے۔ پروکیورنگ ایجنسی کم سے کم 7 یوم میں اس نوٹس کے جواب کے لیے کمپنی کو وقت دے گی۔ اگر وہ اس مقررہ میعاد جواب نوٹس دینے میں کمپنی ناکام ہو جائے تو وہ کمپنی کی ذاتی شخصیت میں یا اس کے کسی مجاز نمائندے کے ذریعے سماعت حاضری کی بابت طلب کرے گی، اور ایجنسی جو ریکارڈ موجود ہوگا اس کی بنیاد پر اس کو سماعت کرے گی۔ اگر کمپنی جواب نوٹس دے دے تو وہ کمپنی کو پرسنل سماعت کرنے کا نوٹس بھی بھیج سکتی ہے، اور اس سلسلہ میں کسی مجاز افسر کے پاس 7 یوم میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا کہے گی۔ موجودہ ریکارڈ ذاتی سماعت کمپنی کی بنیاد پر بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ پروکیورنگ ایجنسی صادر کرے گی۔ ذاتی سماعت کی صورت میں تاحال کہ معاملہ مزید تاریخ سماعت پر مقرر نہ ہو تو اندر 15 یوم وہ اس پورے پروسیس کا فیصلہ کرے گی، اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ کانٹریکٹر یا بیڈر کو اپنے فیصلہ سے تحریری طور پر مطلع کرے گی، اور ساتھ میں اس فیصلہ کے خلاف اتھارٹی کے MD کے پاس
اپنی ریپرزنٹیشن 30 یوم کے اندر پیش کرنے کا بھی لکھے گی۔ فیصلہ کو کمپنی تک مطلع کرتے وقت وہ ویب سائٹ پر بھی بلیک لسٹ کی بابت اندراج کروائے گی۔ اگر ایجنسی چاہے کہ کمپنی کو مزید کسی دیگر ایجنسی کی بڈنگ پروسیس میں شمولیت سے روکے تو اس کی وجوہات علیحدہ سے بیان کرے گی، تو اس بابت بھی وہ معلومات ویب سائٹ پر دے گی۔ اگر اپنی گزارشات کمپنی ایم ڈی کے روبرو اندر 30 یوم پیش کرے تو ایم ڈی فریقین کو ہمراہ تمام ریکارڈ طلب کرے گی، اس کو موجود ریکارڈ کی روشنی میں سماعت کرے گی اور بلیک لسٹ زیر قاعدہ 21 میعاد کے لیے شارٹ یا لانگ لکھنے کی وجہ بیان کی جائے گی۔ جو ہی کمپنی کی میعاد بلیک لسٹنگ پوری ہو یا اتھارٹی کا ادروائز فیصلہ آ جائے تو ہر 2 صورتوں میں جو پہلے ہوگا اس کی روشنی میں اس کمپنی کا نام فوراً ویب سائٹ کی بلیک لسٹنگ سے ختم کر دیا جائے گا، اور اس تمام بلیک لسٹنگ کی کارروائی نوٹس اور دستاویزات وغیرہ مجوزہ میکنزم کا پروسیس الیکٹرانک کمیونیکیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ تمام میکنزم جس کا ایک مجاز اتھارٹی پر اڈاپٹ کرنا لازم ہوگا، اور اگر کوئی بھی پروکیورنگ ایجنسی اس میکنزم کو باضابطہ طور پر اڈاپٹ نہیں کرے گی یا اس میں کوئی رد و بدل کر کے کارروائی کرے گی تو قانوناً اس کا فیصلہ غیر قانونی اور فرض کاری پر مبنی تصور ہوگا، جو قابل اطلاق نہ ہوگا اور وہ قابل منسوخی ہوگا۔ دراصل قاعدہ 21 میں جو مینر اور میکنزم بلیک لسٹنگ کے لیے فراہم کیا گیا ہے اس کو مختلف عدالت ہائے اعلیٰ و عظمیٰ نے اپنے انداز سے قانون کی روشنی میں انٹرپریٹ کیا ہے۔ دراصل یہ میکنزم اور یہ مینرز بے معنی نہیں ہیں، بلکہ یہ مناسب عمل اور منصفانہ طریقہ کار کی نشاندہی کرتا ہے جس سے غیر جانبدارانہ اور آزادانہ اتھارٹی کے ذریعے فیصلہ کرنا شامل ہے۔ منصفانہ طریقہ کار، متناسب مدت کا تعین، بلیک لسٹنگ کرنے کا اختیار اور اس کو استعمال کرنے والے حکام کی صوابدید کی تشکیل فراہم کرتی ہے۔ اتھارٹی کا ایسا حکم جس میں کسی کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کی وجوہات میں مینرز اور میکنزم موجود نہ ہوں تو ایسے احکامات غیر قانونی احکامات، جانبدارانہ اور غیر منصفانہ اختیارات کے مترادف ہوتے ہیں۔ 2014 کی ترمیم سے قبل قواعد میں جو طریقہ کار بیان کیا گیا تھا وہ بے لگام اور غیر منظم انداز تھا۔ یکساں پیمانہ کے بغیر اتھارٹی کا فیصلہ کسی کمپنی کی ساکھ اور معاشی قتل کے مترادف تصور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایجنسی کسی کانٹریکٹر یا بولی دہندہ کو بلیک لسٹ کرنے کے حکم میں قاعدہ 21 اور اس کے شیڈول میں درج مینر اور میکنزم کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتی تو ایسا حکم من مانی یعنی کہ آربیٹریرلی اور غیر قانونی حکم کی تعریف میں تصور ہوگا۔ کمپنی کو چاہیے کہ وہ بلیک لسٹنگ کی کارروائی کے دوران اپنے مخصوص اعتراضات اور عذرداری تحریری شکل میں ہمراہ تمام دستاویزی ثبوت جو پیپرا ایکٹ اور قواعد میں لکھے ہیں اتھارٹی کو نوٹ کروائے، کیونکہ اگر ایجنسی اس اعتراضات نوٹ شدہ کا صحیح اور درست سمت میں ود ریزنز اپنے سپیکنگ آرڈر سے فیصلہ تحریر نہیں کرے گی تو ایسا فیصلہ قانون کی نظر میں غیر منصفانہ اور فرضی فیصلہ تصور ہوگا۔ بلیک لسٹنگ کسی کانٹریکٹر یا بولی دہندہ کمپنی کی کارکردگی کی ناکامی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے اور
یک طرفہ طور پر طے شدہ نقصانات کی رقم پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جرمانہ کی صورت میں کمپنی بلیک لسٹ نہیں ہو سکتی۔ کسی ایجنسی کا اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے نقصان کا تعین کرنا اور بعد میں کمپنی کو سزا دینا غیر قانونی عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں چند قانونی حوالہ جات سے متعارف کروانا چاہوں گا تاکہ معلومات مکمل ہو سکیں، جن میں پیپرا ایکٹ اور اس کے تحت قواعد 2014، پروڈینشل ریگولیشنز کا پیرا 2A سب رول 2، 2021 CLC 472، لاہور ہائی کورٹ فیصلہ بر رٹ 99/10/14 مورخہ 5/5/2014، PLD 2003 سپریم کورٹ 536، 1999 SCMR 117، 1998 SCMR 2268، 2002 CLC 1446، PLD 2012 لاہور 52، 2013 YLR 2132، PLD 1994 سپریم کورٹ 894، 1994 MLD 1340، 1994 CLC 648، 1994 آزاد جموں اینڈ کشمیر PS 218، 1994 MLD 2464، 2006 CLD 1191، PLD 1949 سپریم کورٹ 1126، PLD 2006 لاہور 84، PLD 1999 سپریم کورٹ 1126، 2005 CLC 366، 2004 CLC 1647، 2002 CLD 433، 1997 CLC 1475، 1992 CLC 878، PLD 2011 کوئٹہ 67، AIR 1975 سپریم کورٹ 266، AIR 1994 دہلی 304، AIR 1994 مدراس 310، 2013 SCMR 1159، PLD 2013 لاہور 386، 2010 SCMR 1301، PLD 2012 سپریم کورٹ 132، 1997 SCMR 641، PLD 1991 سپریم کورٹ 35، 2012 PLC CS 1062، PLD 1990 سپریم کورٹ 1092، PLD 1991 سپریم کورٹ 14، PLD 2001 سپریم کورٹ 1، 2006 SCMR 1876، 2009 SCMR 1354، AIR 1991 سپریم کورٹ 101، PLD 1996 سپریم کورٹ 77، 1994 SCMR 1935 اور 1997 CLC 500۔ شکریہ۔